جی ناظرین، بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ صوبوں پہ تو سیاست ہو رہی ہے، کیا بلدیاتی انتخابات جو اس وقت کرانے کا اعلان سندھ میں کیا گیا، زرداری صاحب کر رہے ہیں، کیا یہ کوئی نیا منصوبہ ہے؟ قریشی صاحب، اس پہ آپ کو کوئی نیا منصوبہ لگتا ہے جو سندھ میں بلدیاتی الیکشنز اناؤنس کیے جا رہے ہیں، یا کوئی پریشر ٹیکٹکس کے طور پہ یہ چیز سامنے لائی جا رہی ہے اس وقت کیا؟ دیکھیے، کل تک تو پیپلز پارٹی اور ان کی حلیف جماعت MQM کا بلدیاتی قانون کی نیا قانون کیا ہونا چاہیے، لیجسلیشن کیسی ہونی ہے، اس کا فیصلہ نہیں ہوا۔ آپ جانتی ہیں کہ اس پر شدید اختلاف ہے۔ MQM کی سوچ کچھ ایریاز میں پیپلز پارٹی کی سوچ سے بالکل مختلف ہے، اور ابھی تک ان کی بہت سی میٹنگز ہو چکی ہیں لیکن کسی اتفاق پر یہ نہیں پہنچ سکے۔ تو سنجیدگی کا عالم یہ ہے کہ ابھی قانون سازی انہوں نے کی نہیں ہے اور انتخابات کا اعلان پہلے کر دیا ہے۔ تو یہ اس سے آپ ذرا سیریسنس دیکھیں کہ ان کی کیا ہے۔ کیا یہ مصروف رکھنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں؟ دیکھیے، کوششیں تو پچھلے 2 سالوں سے ہو رہی ہیں لیکن نتیجہ نہیں نکل رہا نا جی۔ آپ یہ دیکھیں کہ ابھی بھی ان کی سوچ میں گیپ ہے، اور وہ گیپ ہو سکتا ہے برج ہو جائے لیکن ابھی تک نہیں ہوا۔ تو سوال یہ ہے کہ ابھی تک آپ نے لیجسلیٹ نہیں کیا، قانون کیا ہوگا، ان کی نئی شکل کیا ہوگی۔ اگر پرانا نظام سے آپ مطمئن نہیں تھے تو نئے نظام کی شکل کیا ہوگی، ابھی فیصلہ ہونا باقی ہے، لیکن انتخابات کا چھوڑ دیا گیا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے پیچھے بھی قابل غور بات ہے کہ اس کے پیچھے سوچ کیا ہے۔ جہاں تک صوبوں کا تعلق ہے، یہاں ابھی بات ہو رہی تھی کمیشن کی۔ دیکھیے، یہاں تک کمیشن کا تعلق ہے، یہ بڑا سنجیدہ معاملہ ہے اور اس میں ہمیں بڑا ایک سیریس نیشنل کمیشن واقعتاً درکار ہے۔ اور یہ جو اٹیمپٹ کی گئی ہے اس میں کوئی شک نہیں، پارلیمنٹ کی اہمیت، پارلیمنٹ کا رول، اور الٹیمیٹلی پارلیمنٹ نے اپنے ووٹ کے ذریعے ہی نیا صوبہ یا نئے صوبے قائم کرنے ہیں۔ اب بات یہ ہے، جب آپ صوبوں کی بات کرتے ہیں تو کیا آپ کنفائن کر دیں گے صرف پنجاب تک بات کو؟ ہزارہ کا ذکر کیوں نہیں ہوتا، پاٹا کا ذکر کیوں نہیں ہوتا؟ اور جہاں تک جنوبی پنجاب کا ہے تو اس میں بھی ایک بڑی سنجیدہ سوچ کی ضرورت ہے کہ کیا پورے ساؤتھ کا جو ایریا ہے اس کا ایک صوبہ ہونا چاہیے یا 2 ہونے چاہیے۔ اب ایک شعبہ چھوڑ دیا گیا ہے کہ 3 اضلاع پر، بہاولپور، بہاول نگر اور رحیمیہ خان پر ایک علیحدہ صوبہ کر دیا جائے۔ اب اس کو دیکھنا ہوگا اس کی اکنامک وائبلٹی ہے یا نہیں ہے۔ اب یہ بڑے سنجیدہ ایشوز ہیں۔ اس میں جو کمیشن، اس پر پارلیمنٹری کمیشن بنایا ہے، میری رائے میں اس میں شاید جو صاحبان موجود ہیں ان کی وہ ایکسپرٹیز نہیں ہے فائنینشیل معاملات کو دیکھنے کے لیے، واٹر ڈسٹریبیوشن کو دیکھنے کے لیے، پولیٹیکل ری ارینجمنٹ کو دیکھنے کے لیے ایک نیشنل کمیشن بنایا جاتا، اور سیریس پیپل جو اپنی تجاویز مرتب کر کے پارلیمنٹ کو بھیجتے اور پارلیمنٹ پھر اس پر ووٹ کر کے لیجسلیٹ کرتی۔ میں مہرین صاحبہ سے جواب لوں گی اس کا۔ 2 تجاویز آ گئی کہ پارلیمنٹری کے بجائے نیشنل کمیشن، اور ایکسپرٹیز ان کی ہے اتنی کہ وہ صوبہ بنا سکتے ہیں اتنا بڑا۔ پارلیمان جو ہے وہ قوم کا نمائندہ ہے، میں پہلے بتا چکی ہوں۔ یہ یہاں پہ کہا گیا کہ کوئی سیریسنس شو کی جاتی، قوم کے نمائندے وہاں پہ اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں، اور جو یہ قومی کمیشن کی بات کرتے ہوئے بات کو طول دینے کی کوشش کر رہے ہیں اور ڈی ٹریک کر رہے ہیں قوم کو۔ دیکھیے، یہ جو کمیشن بیٹھا ہے اس میں نمائندگی تمام سیاسی جماعتوں کی جو اس وقت پارلیمنٹ میں موجود ہے۔ ساؤتھ پنجاب کی سب سے زیادہ نمائندگی ہے۔ اب یہ جو کمیشن ہے اس نے بہت سے فیصلے کرنے ہیں، یا فیصلے نہیں کر رہے، ریکمنڈیشنز دینی ہیں۔ اس میں وہ تمام ٹیکنیکل جو اشخاص ہیں جو ٹیکنیکل بنیادوں پہ اس کا ان معاملات کو دیکھیں گے، اس کا حدود حربہ دیکھیں گے، اس کی جو اکنامکس ہے اس کو دیکھیں گے، ان کو بلایا جائے گا، ان سے ڈسکشن کی جائے گی، اور بہت سے جو لوگ ہیں ان کو بلایا جائے گا۔ تو یہ جو ڈی ٹریک کرنے کی بات کی جا رہی ہے کہ یہ ایک قومی کمیشن نہیں ہے، خدا را کوئی کام پولیٹیشنز نے بھی کرنا ہے یا نہیں کرنا، یا آپ چاہتے ہیں کہ پارلیمنٹ کو پھر بند کریں
اس کا دروازے کو لاک لگائیں, اس کے باہر کوئی اور ڈیفینیشن لکھیں اور پھر معاملات کسی اور کے ہاتھ میں دے دیں. خدارا یہ جو پارلیمان ہے اس کی مضبوطی کو, اس کی جو میں سمجھتی ہوں تحریم کو رکھنا چاہیے. اور جو قومی کمیشن ہے اس وقت جو پارلیمان کا کمیشن ہے یہ قومی کمیشن ہے, کیونکہ جو نمائندگان بیٹھے ہیں وہ قوم کے نمائندے کر لیں گے. تو آپ کو نہیں لگتا کہ وہ ایسا کر سکیں گے؟ میرین ابھی جلدی میں آئی ہے تو اس لیے شاید تھوڑا سا الفاظ کا انسیر پھر ہو گیا ہے. میں نہ جلدی میں آئی ہوں, میں 10 پروگرام کر چکی ہوں, میں 10 پروگرام کر چکی ہوں. پارلیمنٹری کمیشن کی جب بات ہو رہی تھی تو تھوڑا سا چلیں ہمارے سے بھی سن لیں, شاید اس میں کوئی ایڈیشن ہو جائے. ایک تو یہ ہے کہ آرٹیکل 239(4) کو دیکھ لیا جائے. دیکھیں آرٹیکل 239 جو ہے یہ کہتا ہے کہ آئین کے اندر آپ نے ترمیم کیسے کرنی. اب آئین کے اندر جو آلریڈی پروویژن ایگزسٹنگ ہیں وہ 4 صوبے ہیں. اوکے, آپ نے کہنا ہے کہ آپ 5واں صوبہ بنانا چاہتے ہیں یا 6ٹھا صوبہ بناتے ہیں یا زیادہ صوبے بنانے چاہتے ہیں, یا پنجاب کو آپ ڈیلیمٹ کرنا چاہتے ہیں یا کے پی کو کرنا چاہتے ہیں یا بلوچستان کو کرنا چاہتے ہیں یا سندھ کو کرنا چاہتے ہیں. کسی کو آپ آبادی کی بنیاد پہ کرنا چاہتے ہیں, کسی کو آپ رقبے کی بنیاد پہ کرنا چاہتے ہیں, کسی کو آپ انتظامی بنیادوں پہ کرنا چاہتے ہیں, کسی کو آپ وسائل کی بنیاد پہ کرنا چاہتے ہیں. میں ایک ہی منٹ لوں گا, نہیں میں تھوڑا سا سمجھانا چاہتا ہوں, میں ایک ہی منٹ لوں گا. میں کہتا ہوں کہ 239(4) یہ کہتا ہے کہ اگر آپ نے کسی صوبے کو ڈیلیمٹ کرنا ہے, یعنی اس کی حدود کو تھوڑا سا آپ نے چھیڑنا ہے, تو پھر جب امینڈمنٹ ہوگی تو اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ ہاؤس جو پاس کرے گا اس وقت تک ایک منٹ میں اس کے اوپر آ جاتا ہوں, وہ اس وقت تک پریزیڈنٹ سائن نہیں کر سکتا, وہ قانون نہیں بن سکتا, ضابطہ نہیں بن سکتا, آئین نہیں بن سکتا, امینڈمنٹ نہیں ہو سکتی جب تک وہ جو متعلقہ صوبائی اسمبلی ہے میجورٹی کے ساتھ. اوکے لیں جی, یہ انہوں نے کیا شروع کیا ہے, ایک لمحہ انتظار کریں. اب کیا ہو گیا, اب کیا ہوا ہے کہ انہوں نے بجائے اس کے کہ چونکہ مجھے یہ بتائیں کہ آج جتنی ایکسرسائز کر لیتے ہیں, اگر پنجاب اسمبلی نہیں مانتی کیا بنے گا وہ ساری ایکسرسائز؟ آپ نے کمیشن کو ریجیکٹ کر دیا. بنے گا یا نہیں بنے گا؟ تو کیا یہ ضروری نہیں تھا؟ دیکھیں یہ تو دوسری بات ہے نا آسمان, کیا ہم پہلے دن یہ تو بعد میں آنے والی بات ہے نا, پہلے دن ہم کنسنسس کے ساتھ چلتے ہیں. جب ہم نے کمیشن کی بات کی, ان کی ڈیمانڈ تھی قومی کمیشن بنا دیا گیا. ایک سیکنڈ, جب ہم نے کمیشن کی بات کی تو انہوں نے کہا کہ یہ تو انڈرمائن کیا جا رہا ہے پارلیمنٹ کو. اب خود ہی انہوں نے یہ کہا ہے کہ ٹیکنیکل اوپینین اور ریکمینڈیشن. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو پارلیمنٹری کمیشن بنا ہے اس نے صرف ریکمینڈیشن دینی ہے؟ نو, ریکمینڈیشن تو ہم کہتے ہیں کہ کمیشن دیتا, نیشنل کمیشن جس کے اندر ایکسپرٹ ہوتے ہیں, وہ ایسے چلے بن جائے گا. وہ ریکمینڈیشن جو ہوتی, وہ ریکمینڈیشن جو ہوتی, وہ ٹیکنیکل اوپینین جو ہوتی, وہ پارلیمنٹ کے پاس آتی. پارلیمنٹ جو اوورآل مجھے سمجھ آ رہی صوبے کے حوالے سے اتنا رپھڑ شروع ہو گیا, اتنا شور شرابہ, بلدیاتی الیکشنز بھی ایسے ہی ہو جائیں گے. یہ چاہتے تھے, یہ اگر ان کی میں پھر کہتا ہوں, میں دہراتا ہوں اس بات کو کہ اگر یہ سنجیدہ کوشش ان کی ہوتی تو یہ پہلے دن یہ لے کر کے سب کو ساتھ چلتے. ایک اتنا بڑا ایشو جس کے اوپر صوبے کو اعتماد میں لینا چاہیے تھا, پوچھوں گی پنجاب میں کیوں نہیں کرا, بلدیات کو اندر آگے گورنمنٹ کر دیا. مختصر جواب یہ پوری قوم چاہ رہی ہے کہ ہم لوگ جنرل الیکشن کی طرف جائیں. اب یہ بلدیات کے اوپر اگست کا ٹائم تھا, میٹر کرتا ہے, کمٹمنٹ تھی, ہمارے راستے کی رکاوٹ نہیں ہے بلدیاتی الیکشن میں. آپ کو بتا دوں بلدیاتی الیکشن کے اندر اگر یہ اتنا سیریسنس ان کے اندر ہوتی تو اس وقت سندھ کے اندر الیکشن ہو چکے ہوتے ہیں. ان کی اپنی بلوچستان کے اندر الیکشن ہو چکے ہوتے ہیں, کے پی کے اندر الیکشن ہو چکے ہوتے ہیں. سندھ میں کیسے کرائیں گے؟ چلے مجھے آپ جواب دیں, کیسے کرائیں گے سندھ میں بلدیاتی الیکشن کیسے کرائیں گے؟ ہماری انٹینشن ہے بلدیاتی الیکشن کرانا, جس کو یہ دوسروں کے زبان میں جھانکنا بہت اچھا ایشو ہے, جس کو یہ کنفیوز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور انہوں نے, میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے بڑا سکسیسفلی نیشنل کمیشن کے ایشو کو کنفیوز کیا ہے. نہیں تو مجھے وہ آپ کہہ رہی ہیں کہ سندھ میں آپ کرائیں گے, آپ تیار ہیں, آپ ڈیٹ دینے کو تیار ہیں کہ سندھ میں آپ بلدیاتی الیکشن کروانے ہیں. آگے بڑھیں, یہ پیچھے جا رہے ہیں. میں آپ کو اتنا بتانا چاہتی ہوں کہ ہماری انٹینشن ہے
اور اس انٹینشن کو ہم نے فوکس کیا ہے. بہت سے پارلیز ہو چکے ہیں, بہت سی بات چیت ہو چکی ہے, اور مزید بات چیت ہوگی. تو آج لوڈ شیڈنگ فیل ہو چکے ہیں. اگر انٹینشن صحیح ہوتی تو آج لوڈ شیڈنگ نہ ہوتی. میں اسی پہ مزید بات کروں گی. صحیح ہوتی, بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. میں نے انٹرو میں کہا تھا, میں نے انٹرو تھا, وہ میں جواب دوں گی, میں جواب دوں گی بلدیاتی الیکشنز پہ. اور انٹینشن کی بات ہو رہی ہے, نیت کی بات ہو رہی ہے, نیت کی بات ہو رہی ہے, بلدیاتی الیکشن نیت کی بات ہو رہی ہے نا, نیت کی بات ہو رہی ہے. ہم نے پروگرام کے آغاز میں کہا تھا نیت ہوتی تو لوڈ شیڈنگ ختم ہو جاتی, نیت ہوتی تو شاید ملک کے مجموعی شاید حالات اس وقت ٹھیک ہو چکے ہوتے. اور صوبے اور بلدیاتی الیکشنز, کیا یہ نعرے حکومت کامیاب ہوگی, حکمت عملی اس کے پیچھے کیا ہے, یا نیت صاف ہے؟ بات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد.